منظور نظر ہیں بہت سے طاقتور لوگوں کے۔ محسن نقوی صاحب یہ میڈیا کو خاموش کروانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور ایک غیر محفوظ شہر بنا دیا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ وہ چھچھورا پن جو عمران ریاض خان کیس میں دکھایا گیا تھا، سیم ہم آج اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس میں دیکھ رہے ہیں۔ فلک جاوید کے فوٹو ایڈٹ کر کے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ان کے گھر ماں بہن بیٹی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ان کا حیا نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے منصبوں پر بونے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے، آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آج صحافیوں سے کہا کہ اصل جو سرجری ہے، چونکہ ہمارے جو چیئرمین PCB ہیں، سینیٹر ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، موجودہ جو رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اور منظور نظر ہیں بہت سے طاقتور لوگوں کے، اور بغیر کسی پارٹی کے ٹکٹ لیے، بغیر کسی پارٹی کے نامزدگی کے وہ سینیٹر بنے ہیں۔ محسن نقوی صاحب اور چیئرمین PCB بھی ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ محسن نقوی سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ مجھے خاموش کروانے پر لگے ہوئے ہیں تاکہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو یہ چھپا سکیں۔ یعنی پہلے انہوں نے دھاندلی کی اور اب یہ میڈیا کو خاموش کروانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 18 سال سے قبل شبری فراز کے ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں، اس پر دعویٰ بولا گیا، اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے کہ تیاری کرے، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ، IG جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مجھے فیملی ممبر اور وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے اور مجھے جیل میں ایک قیدی خانہ بنا کر دیتا ہے۔ 6 لوگوں سے زائد لوگوں سے ملنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے مزید شکوہ کیا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو گھر سے تیار شدہ کھانا ملتا تھا اور دونوں کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل میں آتے تھے۔ IG جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ نون لیگ کے MNA برسٹر عقیل ملک آج کی سماعت میں مشاہدے کے لیے عدالت میں موجود ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان نے کہا نون لیگ اور ہمارے MNAs کو جیل میں آنا چاہیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا آپ حوالہ دیتے ہیں، آج کے حالات سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ اس پر عمران خان صاحب نے پاس کھڑے وکیل انتظار پنجوتوں سے مشورہ کرنے لگے اور جیل عملے نے میڈیا کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ تو یہ آج کی جو ملاقات ہوئی صحافیوں سے، اس کا حوال تھا۔ اس کے بعد عدت کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ اس حوالے سے آج بڑے حیران کن وہ لمحات تھے جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ ہیئرنگ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے کیس کی سماعت کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ 3 دن کا ٹائم لگا ہے۔ تو اس پر جج صاحب بھی ہنسنے لگ گیا کہ 3 دن میں کون سا ٹرائل مکمل ہوتا ہے؟ تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر سزا دینے پہ آ جائیں تو وہ 3 دن کے اندر ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا دیتے ہیں، لیکن اگر انصاف دینے کی باری آئے تو وہ نظر بھی نہیں آتے اور 2 ماہ درخواست زیر التوا پڑی رہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جسٹس عامر فاروق کی عدالت ہے۔ وہاں پر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سینکڑوں درخواستیں ہیں جو پینڈنگ ہیں، جو آج تک سنی ہی نہیں گئی۔ لیکن میں نے خود ذاتی طور پر جب جسٹس عامر فاروق کا رویہ دیکھا تو اپنے لچھن سے یا اپنے انداز سے وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑے کوئی انصاف پسند ہوں یا بڑے انقلابی ٹائپ ہوں یا بڑے کوئی آئین اور قانون کے پاسدار ہوں، لیکن ان ریئلٹی اگر ہم کیسوں کو دیکھیں تو وہاں پر ان کی پرفارمنس زیرو ہے۔ اس پر بات کریں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے خلاف۔ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کچھ عرصہ قبل، عمران ریاض خان صاحب وزیر داخلہ اور مختلف دفاتر میں درخواست دے کر گھومتے رہے کہ وہاں پر مجھے اجازت دے دی جائے حج کرنے کی، لیکن کہیں سے بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ایٹ دی اینڈ وہ عدالت پہنچے اور عدالت سے ریلیف مانگا، لیکن عدالت نے دوبارہ سے گھما پھرا کر سیکرٹری داخلہ کے پاس بھیج دیا۔ تو انہوں نے درخواست دائر کی تھی اس فیصلے کے خلاف، اس پر 2 رکنی بینچ بنایا گیا تھا جس بینچ میں میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب طاہر صاحب موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر عمران ریاض خان کو سیکرٹری داخلہ اجازت نہیں دیتے
تو ہم پھر ان کو الاؤ کر دیں گے. اس کے بعد اگر ہم مناسب شرط پیش نہیں کرتے تو اس کے بعد ہمیں اجازت دینی پڑے گی اور ہم غیر مشروط اجازت دے دیں گے. اور انہوں نے اب دوبارہ بھیجا ہے سیکرٹری داخلہ کے پاس، دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری داخلہ اس پر کیا ری ایکشن دیتا ہے. اور مزید ان ججز نے کہا کہ ہم اس پر فیصلہ دیں گے اور آپ کو آج پر ضرور بھیجیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں وقاص امجد جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بھی لاہور سے لاپتہ کر دیا گیا ہے. اور یاد رہے کہ میں نے کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ لاہور ایک غیر محفوظ شہر بنا دیا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. اظہر مشوانی کے بھائی غائب ہوتے ہیں، آج بھی ان کے کیس کی سماعت تھی، لیکن پنجاب پولیس نے وہی ڈرامے بازی کی جو عمران ریاض خان کیس میں کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس بندہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ فرانزک ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ ڈرامے بازیاں، وہ چھچھورا پن جو عمران ریاض خان کیس میں دکھایا گیا تھا، سیم ہم آج اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس میں دیکھ رہے ہیں. اس فیملی کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے صرف سیاسی اور ذاتی انتقام کے لیے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے منصبوں پر بونے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو وقاص امجد صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو غائب کیا گیا ہے. اور یاد رہے کہ لاہور کے اندر یہ مسلسل کاروائیاں بڑھ رہی ہیں، جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اظہر مشوانی کے بھائیوں، یا اس کے بعد شہباز گل کے بھائیوں، یا شہباز گل کے دوست ہیں شہزاد گل وہ ہوں، یا اس کے بعد وقاص امجد ہوں. اس طرح کی بہت سی آوازیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بولتے ہیں، اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو غائب کیا جا رہا ہے. اب وقاص امجد کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے. یعنی ریاست کی ترجیحات کو اگر ہم دیکھ لیں اٹھا کر، تو آج بھی صنم جاوید خان کو عدالت میں لے کے ہیں کہ جی وائس ٹیسٹ کروانا ہے ہم نے. دھوپ میں جون کے مہینے میں صرف حبس میں ذلیل کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ کو 8 گھنٹے تک انہوں نے قیدی وین کے اندر بٹھا کر گھمایا ہے. یعنی ان کے گھر ماں بہن بیٹی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ان کا حیا نہیں ہے؟ یعنی اگر ان کی بہن بیٹی گرفتار ہو تو وہ ساری زندگی رونق دھونا نہیں چھوڑتے، ساری زندگی ان کے دل کے اوپر زخم بن جاتے ہیں کہ جی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. لیکن جب باری آتی ہے عالیہ حمزہ کی، یا صنم جاوید خان کی، یا ڈاکٹر یاسمین راشد کی، تو یہ ماں بہن بیٹی ساری کی ساری تمیز بھول جاتے ہیں. ان کو 8 گھنٹے تک عالیہ حمزہ کو آج قیدی وین کے اندر بٹھایا گیا اور دھوپ میں گھمایا گیا. یعنی کس لیول کا مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. اور نون لیگ کا میڈیا سیل اس حد تک گھٹیا لیول پر گر چکا ہے کہ فلک جاوید خان جو صنم کی بہن ہے، ان دونوں بہنوں کو یعنی مینٹلی تو یہ ٹارچر کر ہی رہے ہیں. ایک کو بند کیا ہوا ہے، 12 ماہ ہو گئے، اور فلک جاوید کے فوٹو ایڈٹ کر کے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب کو سینڈ کر رہے ہیں. یعنی اخلاقیات نام کی، شرم نام کی چیز ان کے اندر بالکل نہیں ہے. یعنی ماں بہن بیٹی سانجھی ہوتی ہے، ان کا حیا کرنا ہمارا حق ہوتا ہے، ان کا حیا کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے. لیکن اخلاقیات سے یہ آری لوگ، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل اس حد تک بدتمیزی اور بے حیائی پہ اتر آیا ہے کہ وہ ماں بہن بیٹی کا حیا بھی بھول گیا ہے. یعنی آج میں جب ان کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آج بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا کسی پولیٹیکل لیڈر کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا گناہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ روایات مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں میں تنگ کریں گی، اور یہ تنگ ہوں گے اور اپنی باری یہ چیخیں گے چلائیں گے، لیکن تب فائدہ نہیں ہوگا. اور جو قوانین ان سے پاس کروائے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا ان کے گلے پڑیں گے اور ان کی چیخیں سننے والی ہوں گی. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.